عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا، احترام نہ کرنا، وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں، یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا. بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے. نا 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 نا، آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے، منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں. یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے، شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے. ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا. نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا. لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو، اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ. کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے، مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. کھلے دلوا کے نا، کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں. بھئی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کر لو. نا نا نا، آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں، نائس ٹو میٹ یو، ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی، باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست. تو بھائی ہم برابر کے ہیں. برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے. مرد کہے گا برابر کے ہیں، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے. انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں، اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو. 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی. ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے. 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے. وہ رات کو جلدی گھر پر آئیں گے، سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے. وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ایک عورت کی وفا کے لیے. تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے. یہ تمہارے سر کا تاج ہے، تو اس کو عزت دو، اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں، جیلسی نہ ہو، استغنا ہو، دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں، عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو، آپ کو روٹی نہیں مل رہی، باپ نے کہا چل یہ لے پیسے لے، 2 روٹی جا کے لے آ.
آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے کچھ کھا لے جا کے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے، تکبر ہے، یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی ہے. غیرت لیس آدمی، تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر، کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر، ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی، اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے، لیکن خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو، 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا. اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا، ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے، جس عورت کی دینی تربیت ہے، اچھے خاندان کی ہے، وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے، تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا، اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی، بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے، عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے، غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے، کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا، نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے، ساری زندگی ستایا ہے اس نے، ساری زندگی ستایا ہے. تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں، ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں، تو اس نے شیلٹر دے دیا نا. تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی، اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا، اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی، اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو. نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے، بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا، وہ خواتین ہی جانتی ہیں. جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا، لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی، ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں، ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں، بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، ایسا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی، ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی، وہ اس کو کچھ دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا، تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے، بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے، بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں، جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے.
بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں, لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے, جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, الفاظ دیکھو قرآن کے. مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس کا, بڑا کافروں کا ایک سردار تھا, بہت ہی متکبر قسم کا. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے, بہت مال بھی بہت دیا, تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا, کیونکہ اتنے بیٹے تھے, بڑا اسٹرانگ تھا نا. پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ. باپ کو بتاؤ تو میرے بیٹے ہیں, کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے. اب بھی ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی ہیں. تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. 1-2 بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. ایک بیٹا ہو گیا, پھر ایک دو بچی ہو گئی بیٹی, تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے. مذاق ہے یار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا, لنگڑوں میں, تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے, وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا. تو اسی میں بڑا ہو گیا, تو اس کا خیال ہوگا کہ 2 ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے. وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے. فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے, زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے, ایب نارملٹی ہے. تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ, ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے, تمہیں پتا چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے. ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں, ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس میں میں بولتا رہتا ہوں, بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ. تو اب وہ جو سردار تھا اس کے بیٹے تھے, مال تھا, تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو, یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اس میں اللہ کے الفاظ ہی ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر. روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں, میرے دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو ذرا چھوڑ دو, میں اس کو خود ہی نمٹوں گا. میں نے اس کو مال بھی دیا, یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے, بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے, تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بیان کر دوں جس نہیں سمجھ میں آئے گا. تم لوگ بچے ہو, سمجھ میں بہت معذرت کے ساتھ نہیں آئے گا. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا, ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ. ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے, لطیفے بنائے گئے ہیں, اور ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو, کیونکہ ان کی نسل
بڑھ نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر تو اللہ کہتے ہیں دیکھو